ایک اور بھی ایک چیز مارکیٹ کے اندر لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جب میری امت میں اختلاف ہوگا نا 2 گروہ بن جائیں گے, ان میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا یعنی خوارج کا, تو ان کے ساتھ جو قتال کرے گا نا گروہ وہ حق کے قریب ہوگا, اقرب الی الحق ہوگا. تو کہتے ہیں دیکھیں حضرت علی کے ساتھی حق کے زیادہ قریب تھے, مخالفین بھی حق پر تھے کیونکہ اقرب الی الحق آیا. سر یہ اگر آپ کا قانون مان لیں نا تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 میں منافقین کے بارے میں آیا کہ غزوہ احد کے دن وہ اقرب تھے کفر کے بنسبت ایمان کے. تو کیا منافق ایمان والا بھی ہوتا ہے؟ وہ تو کفر سے بھی آگے کی ڈگری ہے. یہ عرب کا محاورہ ہے. اقرب الی الحق کا مطلب حق والا ہے. کیوں؟ جب بخاری میں آ گیا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جو جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہو وہ حق سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا. لاجیکلی دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی نا. میں نے جو اس کی تعویل بیان کی ہے قرآن کی روح سے کی ہے. بیک اس کو کہتے ہیں نا وہ اس کی نا تطبیق پیدا کریں, آپٹیمل سولوشن. تو سر یہ آپٹیمل سولوشن وہ بخاری میں ہے. تو بخاری کی حدیث میں جب واضح الفاظ ہے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت, تو حق سے ذرا سا بھی اس کا واسطہ ہوتا تو دوزخ کی طرف نہ بلا رہی ہوتی لاجیکلی. ٹھیک ہے, کامن سینس, بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن. کامن سینس کامن بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح نئے نئے اعتراضات مارکیٹ میں آتے ہیں میڈرس. اور آج کل آپ کو پتا ہے اہل حدیث اور دیوبند میرے بکس کے اندر یکجان ہو چکے ہیں, ایک دوسرے کو ہار پہناتے ہیں. ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں صدیوں سے ہماری خواہش تھی کہ امت میں اتحاد ہو, تو اتحاد ہو گیا. بریلوی بھی اکٹھے ہیں, سارے ماشاءاللہ اکٹھے ہو گئے. پھر کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمی ہو گئی ہے. قتل عمار کے بعد وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ میری خطا جو ہے اجتہادی ہے؟ پھر انہیں ساتھ لکھا, انہیں یہ حدیث پہنچ چکی تھی, اس کے باوجود وہ اپنی اس بات پہ اڑے رہے. کیا حضرت معاویہ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے, چہ جائے کہ انہیں ایک اجر بھی ملے؟ یہ جملہ انہوں نے لکھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ جو اجتہادی خطا والا انہوں نے دور کا اجتہاد کیا ہے, وہ حدیث بخاری مسلم میں یوں ہے کہ اگر حکمران وقت اجتہاد کرے اور وہ غلطی پر ہو تو اسے ایک اجر ملے گا, اور اگر اس نے صحیح اجتہاد کیا تو اسے ڈبل اجر ملے گا. مخالف کا کبھی ذکر نہیں آیا. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہیں ایک اجر ملے, مسلمان ہی تھے نا, منکرین زکات تھے نا, ہے تو مسلمان تھے نا. زکات کس سے لی جاتی ہے سرکار؟ ہاں, تو ہم حضرت ابوبکر کے مخالفین کو کیا کہتے ہیں؟ ایک اجر ملے گا. حضرت عثمان کے مخالفین کو کہتے ہیں یہ بلوائیوں کو کہ ایک اجر ملے گا. وہاں تو صحاب شجرہ بھی تھے. یہاں کہ ان کی ڈاکٹرن ہی بدل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر حضرت علی خدا نخواستہ غلط بھی جنگ جمل صفین نہروان لڑتے نا تب بھی ایک اجر مل جاتا کیونکہ وہ خلیفہ راشد تھے. اور اگر وہ صحیح لڑتے جو انہوں نے صحیح لڑی تو ان کو 2 اجر ہے. مخالف کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. سمجھ آیا؟ اور اس میں باب بخاری نے باب باندھا ہے کہ حاکم وقت. ان سے پوچھے حاکم وقت کون ہے اور باغی کون ہے؟ پولیٹیکل ٹرم میں, اسلام سے باغی نہیں, پولیٹیکل ٹرم میں. تو معاملات بالکل کلیئر ہو جائیں گے. ہم پیار سے, محبت سے قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور پھر ہم آپ کو آپ کے گھر کی خبر بھی دیتے ہیں کہ یار یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہزاروں گنا بڑی سخت باتیں آپ کے بزرگ لکھتے رہے ہیں, لیکن چونکہ ان بزرگوں کی وجہ سے آپ کی بھیڑیں آپ کا فرقہ چھوڑ کے نہیں گئی تھی, اس لیے آپ کو ان کی کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ ایک ٹکٹ میں دونوں مزے کر رہے ہیں کہ ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں گالیاں بھی دے رہے ہیں. لیکن سرکار زیادہ عرصہ تو یہ پھر ٹکٹ میں اتنے مزے تو نہیں چلتے. ہم نے آپ کے ٹکٹ کے 2 مزے نہیں, ایک بھی جو تھا نا جو اجتہادن کہیں جائز تھا وہ بھی ختم کر دیتا ہے. آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں میرے بھائی.